علیکم جی، ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں جی سردار کامران خان کامی صاحب. سر بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. راولہ کوٹ میں جو ایشو ہوا ریسنٹلی، جو لڑکیاں اور لڑکے پکڑے گئے، اس کے علاوہ پلندری میں اسی کے ملتا جلتا ایک واقعہ ہوا کہ جہاں پر ایک جوان لڑکی کو دن دہاڑے دو لڑکوں نے گھر میں آ کے تو اس کی عزت کو لوٹا، اور پھر بڑی مشکل سے پولیس نے ان لڑکوں کو اریسٹ کیا. تو یہ سارے اس طرح کے واقعات ہونا، آپ کیونکہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اس طرح کے معاملات میں آپ آتے رہتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ راولہ کوٹ جیسے شہر میں ہونا، ایسے واقعات ہونا، کس پہ ذمہ داری بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ساجد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ایک بہت ہی اہم ایشو جو ہے، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا پہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں شرم سے ہمارے سر جو ہے جھک گئے تھے کہ کس طرح کے واقعات، اور وہ بھی ایک اتنے چھوٹے سے شہر میں راولہ کوٹ کے اندر. ہم یہ سنتے تھے کہ لاہور میں یا راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات تھے. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے، لیکن راولہ کوٹ میں اس طرح کا ہونا یقین مانیے کہ انتہائی لرزدہ، آپ سمجھیں کہ یہ ایک شوق والی بات ہے کہ کس طرح سے ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور ہمارا اسپیشلی کشمیر جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے بہت میں سمجھتا تھا کہ جب میں سوشل میڈیا پہ کسی دوسرے شہر کا ہم واقعہ دیکھتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شکر الحمدللہ کہ ہمارا یہ ایریا بہت سیو ہے، ان ساری کرائم سے نا ہم بہت دور ہیں. بٹ وہ بھی ابھی ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ یار کہ یہ کس طرح کا واقعہ تھا اور یہ کیا ہوا ہے. جو لوگ حیام بھائی نے ویڈیو بنائی ہے اور دو لڑکے انہوں نے واضح کیے ہیں جن کی ایک کی عمر 20 سال تھی اور ایک کی 16 سال، تو اتنی عمر میں ہمیں تو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور ایسے کرائم میں بچے پکڑے جانا، یہ کیا سچویشن؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو بات ہے وہ اگر اس طرح کا کرائم ہوا ہے راولہ کوٹ کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انتظامیہ کی بد انتظامی ہے، نااہلی ہے. بے شک کچھ پولیس افسران یا پھر ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم پہ تنقید ہو رہی ہے، بٹ میں کسی پولیس آفیسر پہ، کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا. لیکن یہ اس طرح کا واقعہ ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم فیوچر میں کس طرف جا رہے ہیں. ہم البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ میں بھی انفارم تھی یا کسی کو نہیں پتہ تھا، یہ الگ چیز ہے. لیکن وہاں پر ایک شہر میں اور اسپیشلی سوسائٹی میں ایسا ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت ہی ایک لرزہ خیز واقعہ ہے، جو کہ ہمارے سامنے جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا پلندری کا، تو یہ واقعات بہت ایک ہمارا بھیانک جو ہے فیوچر کا پتہ دے رہے ہیں کہ ہم فیوچر میں کس طرف ہوں گے. اور آپ ان کی عمر جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ 14 سال یا 16 سال کا اور ایک 20 سال کا، جن کا انٹرویوز ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں، تو یہ بہت ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزاسٹر ہے ہمارے لیے. اچھا، اس میں بہت سارے لوگ یہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ حیام نے یہ جو ساری چیزیں ایکسپوز کی ہیں تو یہ انہوں نے غلط کیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ اپنا فیم حاصل کرنے کے لیے یا پولیس کے ساتھ مل کے تو پیسے کھانے کا چکر ہو سکتا ہے. اس طرح کی باتیں بھی بہت ساری، ایک بلکہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی اس نے بڑی غلط زبان استعمال کی ہے پولیس کے لیے اور خیام کے لیے. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیام اپنے لوگوں کو اتنا بدنام کرے گا؟ کیا وہ واقعی میں ایسا کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں کہ انہوں نے بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے. ایک مطلب آپ کا جو ایک چیز ایکسپوز ہو چکی تھی، ان کو انہوں نے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے پوری ایک ورلڈ کے اندر مطلب انہوں نے ایک بتایا ہے کہ ریئل جو وہ سچویشن تھی کیا. اور اس پہ اگر یہ کہنا کہ وہ کوئی خلاف ہیں یا ہم پولیس والوں کے خلاف ہیں، کوئی ڈپارٹمنٹ ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، لیکن اس چیز کو جو انہوں نے ایک آئیڈینٹیفائی کیا اور جس طرح پولیس نے چلو اگر کارروائی کی بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان تمام ملزمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں اور عبرت کا نشان بنائیں کہ ہمارا فیوچر میں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو. اور عمر خیام بہت زبردست انہوں نے رپورٹنگ کی، بہت جس طرح بھی انہوں نے صرف اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے، باقی وہ کوئی اس طرح نہیں تھا کہ وہ کوئی ادارے کے بندے ہیں یا انہوں نے ادارے پہ کوئی چیز کی ہو. پولیس نے اگر کارروائی کی ہے تو ضرور یہ بہت ہی اچھی انہوں نے، بٹ اس پہ فیوچر میں
ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ کارروائی ہو اور تمام جو 2 لوگ شامل ہیں یا 3 لوگ جو سامنے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ، ان کا ایک جو پورا گروہ تھا یا گروپ تھا، وہ سامنے آئیں گے، اور ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور نہ کہ تنقید بلکہ اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم ابھی سچویشن بہت اور ہو چکی ہے ساجد بھائی، کیونکہ راولا کوٹ میں اس طرح کی حالت ہوئی ہے. جو پڑھ رہے ہیں، جو اسپیشلی میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہاسٹلز ہیں ہمارے راولا کوٹ کے اندر، ان پر بھی بہت زیادہ کڑی نظر رکھنی چاہیے. اور جس طرح کا یہ واقعہ راولا کوٹ کے اندر ہوا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جہاں پہ وہ کرائے پہ فرض کریں رہ رہی تھیں، اور ان کے جو مالکان تھے، کرایہ دار اور جو مالکان تھے گھر کے، ان کو بھی کیا یہ خبر نہیں تھی؟ یا پھر جس گھر میں وہ رہتی تھیں اس کے ارد گرد بھی تو کوئی گھر ہوں گے، پڑوسی، ہمسایہ، کوئی بھی. دیکھیں ساری چیزیں یہ اگر کلیئر ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پڑوسی ہیں یا جتنے بھی کسی گھر کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو بھی یہ خبر ہونی چاہیے کہ یار یہ اس گھر میں غیر لوگوں کا آنا جانا ہو رہا ہے، یا پھر غیر لوگوں کا یہاں پہ بہت زیادہ آمد و رفت ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ ان کو بھی دیکھنا. ہمارے یہاں زیادہ تر یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کا گھر کا مسئلہ ہے جی، آپ کو کیا ہے، یا چپ کر جاتے ہیں لوگ. اور ابھی سر ایک اور چیز جو آپ نے زبردست بات کی ہے کہ یہ لوگ چپ کر جاتے ہیں، اور اسی کا ابھی شرمندہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور پوری کشمیری کمیونٹی شرمندہ ہے کہ راولا کوٹ میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. اور اس میں شرمندگی میں پھر وہ بھی لوگ انوالو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کسی کے گھر کے معاملوں میں ہم نہیں پڑھتے، گھر کے معاملات نہیں ہوتے. یہ جب آپ کی آنر اور عزت کی بات آتی ہے تو اس میں پھر ہم ایک کمیونٹی کی صورتحال ہے، اور ہم کیونکہ اگر کسی نے بہت اچھا کام کیا ہے تو وہ خوشی بھی تمام کمیونٹی کی ہوتی ہے، اور جو برا کام کریں گے آپ تو وہ بھی آپ کے لیے، کمیونٹی کے لیے سر جھکا دینے والے کام ہوتے ہیں. بہت